خواتین و حضرات خوش آمدید. میں فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 29 مئی سن 2025 کو ہونے والی توہین رسالت سے متعلق عدالتی سماعت ریٹ پٹیشن جو کہ متاثرہ خاندانوں کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اس سماعت میں راؤ عبدالرحیم کی غیر جانبداری اور ایف آئی اے اسلام آباد کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھے، جس پر ادارے کی شفافیت اور غیر جانبداری پر بحث چھڑ گئی. سماعت میں پیش کردہ دلائل، شواہد اور ججز کے ریمارک سے واضح ہوتا ہے کہ مقدمات کی تفتیش میں سنگین خامیاں موجود ہیں جو عدالتی عمل کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہیں. جب سماعت کا آغاز ہوا تو متاثرہ خاندان کے وکیل عثمان وڑائچ صاحب، ان کے دلائل سے عدالت کا آغاز ہوا. عثمان وڑائچ صاحب نے فیکٹ فوکس کی رپورٹ پیش کی، جس میں ایک مخصوص گروہ، اس رپورٹ کے اندر گروہ کہا گیا لیکن وہ گینگ ہے، کہ کردار کو اجاگر کیا گیا. رپورٹ کے مطابق ایک ہی مدعی متعدد مقدمات میں ملوث ہے اور درجنوں افراد کو قید کروا چکا ہے اب تک. ایک مرکزی کردار جو کہ 4 سدہ کا رہائشی ہے لیکن اسلام آباد کا ایڈریس استعمال کرتا ہے، گروہ کے گینگ کے فنڈز، انتظامات، وہ تمام اس کو دیکھتا ہے. اس نے جو اس گینگ کے ٹویٹر ہینڈل کی جو بلو ٹک جو سبسکرپشن ہوتی ہے، اس نے ڈیل مونٹ کمپنی کو ادائیگی کی اور پرائیویٹ VoIP وائپ کالنگ سروس کی چارجز بھی ادا کیے. وڑائچ صاحب نے سوال اٹھایا کہ ایک پرائیویٹ شخص وائپ سروس کیوں استعمال کرے گا. ایک اور جو اس گروہ کا کارکن ہے جو ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے، کہ 4 ایڈریسز ہیں: حیدرآباد، راولپنڈی، اسلام آباد. مزید برآں کہ ایک شخص لال مسجد کی شہداء فاؤنڈیشن جو کمیٹی کا ان کا ترجمان ہے، جس کا نام حافظ احتشام ہے، جو کہ ہمارے خلاف بھی مدعی ہے جسٹس شوکت عزیز والے کیس میں، جس میں بعد میں پروکلیمیشن آرڈر بھی جاری ہوا. اور ایک اور ممبر، ایک مذہبی، بہت ہی مذہبی شخص، جس کا معاف کیجیے، مذہبی شخص جس کا اپنا بھائی بھی اس گینگ کا بہت ہی متحرک حصہ ہے. مذہبی شخص سے مراد یہ پاکستان کے طاہر اشرفی صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور ان کا اپنا بھائی حسن معاویہ، وہ اس کے متعلق بات کر رہے تھے. فیس بک گروپس اور اکاؤنٹس بنانے والے خود یہ گروہ جو مواد شیئر کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں کہ آپ بھی اس کانٹینٹ کو شیئر کریں. وڑائچ صاحب نے ایف آئی اے کی تفتیش پر تنقید کی کہ مدعیوں کے موبائلز کی فورینزک نہیں کی گئی. جتنے ان ایف آئی آرز کے اندر مدعی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی فورینزک نہیں کی گئی. کراس ایگزامینیشن میں ایک مدعی کے واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہونا ثابت ہوا، لیکن ایف آئی اے نے اسے نظر انداز کر دیا. ایف آئی اے کی اس کے پیچھے کیا مجبوری یا گٹھ جوڑ ہوگا؟ مجبوری تو نہیں ہو سکتی کسی ادارے کی، لیکن یہ الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. وڑائچ صاحب نے زور دیا کہ ایف آئی اے نے کبھی یہ تحقیق نہیں کی کہ وہ مواد پہلی بار کب اور کہاں اپلوڈ ہوا، کتنی دیر رہا، یا اس کا جو کہ منبع کیا تھا. اور پھر جج صاحب کے سوالات اور ایف آئی اے کی ناقص تفتیش. جج صاحب نے ایف آئی اے کے افسر سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کبھی گروپ ایڈمنز یا مواد اپلوڈ کرنے والوں کی فورینزک کی ہے، اور افسر صاحب کا جواب تھا کہ وہ صرف مبینہ ملزم کے موبائل کی اسکرین شاٹ لیتے ہیں، جسے وہ ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ کہتے ہیں. تو جج صاحب نے ایف آئی اے کے افسر سے پوچھا کہ وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص مواد کا تخلیق کار ہے. افسر نے جواب دیا کہ اگر کسی کے موبائل میں ایڈیٹنگ
ایپ ہو تو اسے تخلیق کار سمجھتے ہیں۔ تو جج صاحب نے اسے ناکافی قرار دیا۔ جج صاحب نے ایف آئی اے سے سوال کیا کہ وہ کیسے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ فلاں شخص کہیں موجود ہے۔ افسر نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس کوئی آفیشیل ٹریکنگ ڈیوائس نہیں ہے اور ان کی جو ایس او پیز ہیں ابھی اس معیار تک نہیں پہنچی۔ تو جج صاحب نے عدالت کے اندر راؤ عبد الرحیم سے متعلق ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر ان کا یہ جو نمبر ہے ایف آئی اے کے پاس سرنڈر کیا ہوا ہے سن 2022 سے، تو وہ اسپین سے کیسے استعمال ہو رہا تھا؟ افسر اس کا تسلی بخش جواب دے نہ سکا، وہاں پہ وہ لاجواب ہو گیا۔ یہاں پہ پھر راؤ صاحب کے کردار کی بات ہوتی ہے۔ راؤ عبد الرحیم پر الزام ہے کہ ان کے نمبر سے ہنی ٹریپنگ کی گئی جب انہوں نے لڑکیوں کا استعمال کیا گیا، ایمان ہو، مخدومہ ہو، سارہ ہو یا میشا ہو، تمام لڑکیاں۔ ایک کیس میں اسپین کے نمبر سے ایک لڑکے کو ہنی ٹریپ کیا گیا جن کا نام ہے محمد فیاض ستی، جسے راؤ عبد الرحیم کا نمبر قرار دیا گیا ہے، اسپین والا نمبر۔ راؤ نے دعویٰ کیا کہ ان کا نمبر سن 2022 سے ایف آئی اے کے پاس سرنڈر ہے اور ان کا کزن انہیں اسپین سے واٹس ایپ نمبر یہ موبائل ان کے لیے لے کے آتا ہے۔ جج صاحب نے سوال اٹھایا کہ پاکستانی نمبر کی بجائے اسپین کا نمبر کیوں استعمال کیا گیا؟ راؤ نے واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ فورینزک رپورٹ منگوائی جائے۔ تاہم ایڈوکیٹ آصف علی تمولی صاحب نے دعویٰ کیا کہ راؤ نے عدالت میں ایڈمن ہونے کا اعتراف کیا تھا، جس کے ڈاکومنٹ جج صاحب کو دیے گئے۔ ہنی ٹریپنگ اور دیگر جو الزامات تھے، یہاں پہ پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا صاحب نے کہا کہ ملزم کو پکڑنے کے بعد وہ ہنی ٹریپنگ کرنے والے نمبر کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن ایف آئی اے اس کی تفتیش نہیں کرتی۔ ایک کیس میں راؤ نے یہ جو اس کا نمبر سے ایک لڑکے کو جو ٹریپ کیا گیا، جس کا بعد میں قتل ہو گیا، وہ بیچارہ عبداللہ شاہ، جس کو اسلام آباد کے اندر قتل کیا گیا۔ اور این سی ایچ آر کے وکیل انس نے انکشاف کیا کہ ایک خاتون کا کردار درجنوں لڑکوں کو ٹریپ کرنے میں استعمال ہوا ہے، جو سب بعد میں پکڑے گئے ایف آئی اے کی ملی بھگت سے۔ جج نے ایف آئی اے سے سوال کیا کہ کیا تمام کیسز، یہ جو جتنے آپ نے مقدمات کے اندر بچے گرفتار کیے ہیں، کیا وہ جینین ہیں؟ تو افسر نے دعویٰ کیا کہ سب جینین ہیں، لیکن جج نے ہنی ٹریپنگ اور جینین کیسز میں فرق کیا۔ جج کے ریمارکس اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ بہت ہی واضح تھا۔ جج صاحب نے ایف آئی اے کی ناقص تفتیش پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ان کے پاس مناسب ٹریکنگ ڈیوائسز یا ایس او پیز نہیں ہیں۔ انہوں نے تنزیہ ریمارکس دیا کہ شاید اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلانا پڑے گا۔ تو جج صاحب نے راؤ کے الزامات پر کہا کہ اگر ان کا نمبر ایف آئی اے کے پاس ہے تو کیا ایف آئی اے خود استعمال کر رہی ہے ان لڑکوں کو ہنی ٹریپنگ کرنے کے لیے؟ راؤ کے عدالت میں رویے پر جج صاحب نے سخت ناراضی کا اظہار کیا، خاص طور پہ جب انہوں نے جوڈیشری پر ملائن ہونے کا ریمارک دیا۔ جج صاحب نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ عدالت میں اشتعال انگیزی یا ایسے ریمارکس نہ دیں۔ جج صاحب نے پھر کہا جی کہ یہ کوئی ممبر نہیں ہے کہ جہاں آپ کے جی میں جو آئے آپ وہ کہہ دیں۔ اور پھر جج صاحب نے سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیا، یعنی کہ 2 جون سن 2025 تک۔ اور پھر سماعت سے واضح ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کی جو تفتیش ہے صلاحیت انتہائی کمزور ہے۔ فورینزک تجزیہ نہ ہونا، ہنی ٹریپنگ کے الزامات کی تفتیش نہ کرنا اور غیر پیشہ ورانہ طریقہ کار جیسے اسکرین شاٹس کو
टेक्निकल रिपोर्ट कहना, FIA की साख पर कई सवालिया निशान हैं। FIA का ये दावा कि एडिटिंग ऐप मौजूदगी से कोई तख्लीक कार साबित होता है, तो ये एक गैर मंतकी और गैर पेशा वराना है और राव के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात संगीन हैं। लेकिन उनके दावे के उनका नंबर FIA के पास सरेंडर है और फिर उनका ये कहना कि जनाब FIA के मुखबर से पूछा जाए और स्पेन के नंबर का इस्तेमाल मामले को बहुत ही पेचीदा बना देता है। अगर उनका नंबर वाकई FIA के कब्ज़े में है तो उसकी गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होना FIA की अपनी साख पर सवाल उठाता है। राव का अदालत में रवैया, जुडिशरी पर रिमार्क्स गैर मुनासिब था, जिससे उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई, बहुत कमज़ोर हुई, जो कि पहले से थी, क्योंकि वो 5 कत्लों में मुलव्वस हैं और उसके बाद हनी ट्रैपिंग के इल्ज़ामात में मुकदमे मतलब एक अहम हिस्सा है। एक ही नंबर या खातून के किरदार से दर्जनों अफराद को ट्रैप करना एक मुनज़्ज़म साजिश की तरफ इशारा करता है। FIA की तफ्तीश ना करना बदनीयती या नाअहली को ज़ाहिर करता है और जज साहब के रिमार्क्स से वाज़ह था कि वो FIA की तफ्तीश से मुतमिन नहीं। उन्होंने बार बार तफ्तीश अमल को, उसके अंदर खामियों को उजागर किया, ख़ास तौर पे हनी ट्रैपिंग और नंबर्स के इस्तेमाल के हवाले से। जज साहब का स्कॉटलैंड यार्ड का तंजिया रिमार्क्स FIA की नाकामी को बहुत ही वाज़ह करता है। ये सब समात FIA की गैर पेशा वराना तफ्तीश और अब्दुल रहीम के किरदार पर संगीन सवालात उठाते हैं। फैक्ट फोकस रिपोर्ट और वकला के दलाइल से ज़ाहिर होता है कि एक मुनज़्ज़म गैंग हनी ट्रैपिंग के झूठे मुकदमात के ज़रिए अफराद को फंसाने में मुलव्वस है। FIA की नाकामी और जानबदारी के इल्ज़ामात इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं और नाज़रीन, ये बहुत ही एक संगीन मामला है